بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر دیکھ لو 100 سے زیادہ سال ہو گئے دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور ہزاروں جماعتیں ہر روز مرکز سے تشکیل ہو رہی ہے، لیکن جہالت مٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اتنی جہالت ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ نے انسان کے ذمہ اپنی عبادت لگائی ہے، اور یہ جو ہماری یہ پیشانی ہے یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ اسلام کی روح ہے۔ لیکن آج جہالت اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ گوجرانوالا کے اندر ایک دربار ہے، تو جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو اتنی جہالت کہ دیکھ کر دل خون کے آنسوں روتا ہے کہ آج جو ہم دین کا کام کرنے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے، دعوت دینے والے، آج ہم اپنی ڈیوٹی سے، اپنے فرائض سے اتنا غافل ہو چکے ہیں کہ ہماری غلطی کا، ہماری غفلت کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان، جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو حضور علیہ السلام کی دعوت والی محنت ان کے ذمہ لگائی، سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ان میں خاص طور پر جو اللہ نے جن کو تبلیغ کی سمجھ عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرمائی، دیندار جو لوگ سمجھے جاتے ہیں، ہم بھی اتنا غافل ہو چکے ہیں اور دنیا کے اندر اتنا ڈوب چکے ہیں کہ آج ہمارے پاس بھی وقت نہیں رہا کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ان قبر والوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان زندوں سے کچھ نہیں، ان مردوں سے کچھ نہیں، جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے امر اور حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری غفلت ہے۔ تبلیغ والے بھی سو گئے، علماء بھی سو گئے، مفتیان کرام بھی سو گئے، قرۂ کرام بھی سو گیا، تو پھر عوام کو کون جگائے گا؟ اب نبی تو کوئی آنا نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنے دینی مسلک کے لوگ ہیں، جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے میں دست بدستہ درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے اس ڈوبتی ہوئی امت کی کشتی کو بچا لو، وگرنہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر بے دینی کی ایسی فضا پھیل جائے گی کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گی، وہی قبروں کو پوجنے والے بن جائیں گی، وہی کافر ہو جائیں گی، وہی مشرک ہو جائیں گی، نعوذ باللہ۔ تو جب تک دین کی محنت ہوگی، دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین کی محنت چھوٹے گی، اس وقت دین زندگیوں سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دیندار بنیں، ہماری اولادیں بھی، آنے والی نسلیں بھی دیندار بنیں، تو اس کے لیے وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا راستہ ہے۔ اور جو کام حضور علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کام کو کرنے میں، یعنی دعوت اللہ، ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، امت کا بھی فائدہ ہے، آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہے۔ اور اگر آج ہم غفلت کی نیند سوئے رہے اور صرف مال و دولت کے چکر میں اپنے اس منصب کو، اپنے اس فرض کو، اپنی اس ذمہ داری کو بھول گئے، تو آج ہماری زندگیوں سے دین نکل جائے گا، ہمارے گھروں سے نکل جائے گا، آنے والی نسلوں سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت والی محنت ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف تبلیغ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو میں تبلیغ والوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے اس کام کو تھوڑا سا فعال کریں، علماء بھی تھوڑا سا توجہ کریں، وگرنہ یہ نئی نسل ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو دکھاتا ہوں
کہ کس طرح اس دربار کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، جن کو ابھی کوئی پتہ نہیں دنیا جہان کا، لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو فٹ کر دیا گیا ہے کہ قبر والوں سے ہوتا ہے، ان سے ہوتا ہے، جو یہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو جب ہماری ان نسلوں کے اندر بے دینی اور شرک پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری آنے والے نسلیں کیا دیندار ہوں گی؟ تو ناظرین دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گجرانوالہ کا ایک علاقہ ہے، اس کو اروپ کہتے ہیں، اس میں ایک دربار ہے۔ تو اس دربار کے اندر کا یہ میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں۔ یہ بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور بچیاں ہیں، تقریباً 5 سال، 6 سال، 7، 8، 10 سال تک بچے ہیں، اور یہ 3 قبریں ہیں اس دربار میں۔ تو بچے آ کر ہر کونے میں جا کر قبر پر سجدہ کر رہے ہیں اور چوم رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کتنا افسوس کی بات ہے کہ یہ بچے جن کو آج قبروں کو سجدہ کرنا سکھایا جا رہا ہے اور منتیں مانگنا سکھایا جا رہا ہے، تو ان بچوں کا کیا عقیدہ بنے گا اور انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یہ صرف کیا ہے، ہماری محنت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہر قبر پر، یہ 3 قبریں ہیں، ہر قبر پر جا کر الگ الگ سجدے کر رہے ہیں اور الگ الگ جو ہے وہ چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں۔ تو آخر ہماری اس نسل کو کس نے شرک پر لگایا؟ کس نے ان کو یہ سمجھایا کہ قبروں پہ سجدے کرنا، قبر والوں سے مانگنا؟ حالانکہ یہی قبر والے آج ہمارے محتاج ہوئے پڑے ہیں۔ دیکھو بچے کس طرح ایک ایک قبر پر جا کر پھول چڑھا رہے ہیں، پھول لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری آنے والی نسل کتنا خطرناک حد تک گر چکی ہے اور کس طرح یہ شرک کے اندر مبتلا کی جا رہی ہے۔ تو اس پہ رویا ہی جا سکتا ہے۔ یہ ہماری جہالت کا ایک بہت بڑا یہ ثبوت ہے کہ کتنا جہالت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہماری اس آنے والی نسل کی حفاظت فرمائے، مگر نہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی گئی کہ یہ جو قبر والے ہیں یہ اتنے تعظیم کے لائق ہیں اور یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہر خواہش یہاں سے پوری ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل و دماغ جو روشن تھے، آج ان کے دل و دماغ میں شرک کو بھر دیا گیا۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس روئے زمین پر جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے۔ تو یہ کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں۔ یہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھکنی تھی، آج ہم نے اپنی اولادوں کو قبروں کے اوپر جھکا دیا۔ تو خدارا دین کی روشنی تب پھیلے گی جب ہم دین کی محنت کریں گے۔ اس لیے تمام مکتبہ فکر کے جتنے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اسی طرح دعوت کی کام محنت کرنے والے ساتھی ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آؤ ہم سارے مل کر اس جہالت کو اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے نکالیں اور دین کی روشنیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین والی محنت کرنے اور اس کو پوری دنیا میں لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔